میرے ساتھ نسیم زہرا صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ. آج کے دن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، اور ان جو مذاکرات ہیں پھر یہاں پر فورن میڈیا، اور آج کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب تاریخ لکھی جائے گی اور آج تک کی تاریخ میں دس از کلیئرلی ایک سب سے اہم دنوں میں سے ایک دن اہم قرار دیا جائے گا. اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ پاکستان نے نہ کہ خطے کے حوالے سے ایک بہت بھاری بھرکم اور ایک مدبرانہ انیشیٹو لیا، لیکن پوری دنیا کی نظر اسلام آباد پہ ہے، پاکستان پر ہے، کیونکہ پوری دنیا یہ جو جنگ تسلط کی امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر، پوری دنیا اثر یہ اس کا ہوا اقتصادی طور پہ. اور یہ دیکھ لیجیے گا کہ دنیا میں کوئی ملک کے پاس جو میں لفظ استعمال کروں گی کنویننگ پاور کس بٹھائے دونوں کو، کوئی دنیا میں اور ملک نہیں تھا علاوہ پاکستان نے وہ کام کر دکھایا اور کام اس لیے کر دکھایا ہے. میرا خیال ہے یہ موقع ہے، لیکن اس موقع پہ پاکستان کے جو ہم لوگ ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو پازیٹیوز ہیں، جو ہماری یعنی پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کے بننے کے بعد سے اب تک بہت سوچ سمجھ کے اپنے جو خارجی تعلقات ہیں وہ رکھیں، تو ہم کسی سائڈ پہ نہیں رہے. اور ویسے ابھی اس سال میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے سفارتکار بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت بیلنس ہے، یعنی پاکستان ایک باریک رسی پہ چل رہا ہے. ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، دوسری طرف ایران بھی ہے، امریکہ بھی ہے، چین بھی ہے. تو یہ کوئی بڑی آپ کو معنی خیز تبدیلی دیکھ رہی ہیں سفارتکاری میں؟ یہ پہلے سے کوئی تسلسل؟ یہ بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ بالکل تبدیلی نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کی تاریخ یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے چلتے رہیں. آپ 50s میں آپ امریکہ کے ساتھ سیٹوں سینٹوں میں تھے، اور اسی دور میں آپ نے چائنا کے ساتھ اوپننگ کی. آج آپ کی چائنا کے ساتھ تو جو دوستی اور رشتہ اس کا مقابلہ ہی نہیں، لیکن آپ کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات ڈفرینٹ ڈگریز پہ بہتر ہیں. ایران عراق میں جب جنگ ہوئی، حالانکہ ایران اس وقت پاکستان کے جنگ جان ڈھک کے والے سے کافی سخت باتیں کرتا تھا، لیکن پاکستان نے وہ جو ثالثی کا رول ادا کیا. جب سعودی عربیہ اور ممالک کا ہو، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کیا کہ سب کے ساتھ چلے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن اٹس پرنسپلز. ان جو مذاکرات ہیں ان کے ریزلٹس جو ہیں جی کیا ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دونوں یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں تک آئے ہیں اور بیٹھ کے بات کرنی شروع کی. اس کا مطلب اسی میں پن ہے کچھ ریزلٹس کہ انشاءاللہ بات آگے جائے گی. کیونکہ یاد رکھیں کہ بیہائنڈ دا سینز بہت کام ہوتا رہا ہے پچھلے 2-3 ہفتوں سے، اور امریکہ کو ضرورت ہے بہت کہ یہ معاملہ سیٹل ہو کسی طریقے سے. اور ایران نے بڑی زبردست واپس جنگ لڑی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ جاری رہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نکلے. پاکستان کو بوسٹ ملا ہے اس ساری سفارتکاری کے نتیجے میں، تو کیا پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ بھی مضبوط ہو جائے گی اس بوسٹ کے بعد؟ دیکھیے پاکستان نے جب مودی صاحب کا شکریہ ادا کریں، جب انہوں نے ہم پہ جنگ تسلط کی، اس کے بعد پاکستان کی اٹھان جب بہت ہوئی، کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ یہ ملک جس پر حملہ ہوا ہے اور کتنا جارحیت ہوئی ہے، اور کس طرح سے وہ اپنی اطراعاتیں اپنی آرمی کے سائز پہ اپنے اس پہ پاکستان نے اس حد تک جنگ لڑی. الحمدللہ کہ امریکہ کے پاس یہ گئے کہ ہماری کر دیں، سیز فائر کروا دیں. تو پاکستان کا اللہ کا شکر ہے اندر کے معاملات اقتصادی طور پہ ابھی گڑبڑ ہیں، اور بھی تھوڑی سی اسٹیبلٹی آنی چاہیے سیاسی طور پہ. نہیں تو جہاں تک میں یہ کہہ دوں کہ جہاں تک خارجہ پالیسی ہے اور سیکیورٹی پالیسی ہے، دیکھیے افغانستان کے ساتھ معاملات گڑبڑ تھے، ایک پالیسی کی، اور اب بات چیت پہ ہم چل رہے ہیں. تو ہم اس حوالے سے دس از ون آف دا بیسٹ پیریڈ فار پاکستان سیکیورٹی اور فار پالیسی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.